وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 123۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ کہہ رہے ہیں البتہ اللہ نے مدد کی تھی تمہاری بدر میں، حالانکہ تب تم کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو بدر میں کیسی زبردست کامیابی ہوئی تھی، کیسی زبردست اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی، اور وہ کوئی اتنی دور کی بات تو نہیں ہے۔ اور اس وقت تو تم بالکل کمزور تھے۔ اذلہ کہتے ہیں کمزور کو، یعنی ذلالہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ذلیل جو ہے عربی زبان میں جو بولا جاتا ہے اس کے معنی وہ نہیں ہے جو اردو میں بولے جاتے ہیں ذلیل کے۔ ذلیل کہتے ہیں عربی زبان میں جس میں ضعف ہو، کمزوری ہو، کمزور انسان۔ اللہ کہتے ہیں تب اتنی زبردست فتح نصیب ہوئی تھی، اتنی مدد آئی اللہ تعالیٰ کی، تب تو تم بالکل تیار بھی نہیں تھے، کمزور تھے۔ سوچیں ذرا کہ بدر میں صرف 313 مسلمان تھے، اور دوسری طرف 1000 کی بڑی آرمی تھی۔ ادھر صرف 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس، ادھر 100 کے قریب گھوڑے تھے، 1000 اونٹ تھے، اور سب سے بڑی بات وہ لوگ جنگ کی پوری تیاری کر کے، جنگ کی نیت سے، اسلحہ سے لیس ہو کر آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ مسلمان تو بالکل تیار بھی نہیں تھے، نہ نیت تھی لڑائی کرنے کی، نہ تیاری تھی، اور وہ تو لشکر سے سامنا ہو گیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں تب تم لوگوں نے توکل کیا تو کیسی زبردست مدد آئی تھی، اس وقت کو یاد کرو۔ اچھا، یا تو یہ آیت پچھلی ہی آیت کے ساتھ کنیکٹ ہے جس میں بات ہو رہی تھی نا ان لوگوں کی جو میدان جنگ سے بھاگنے کا سوچ رہے تھے، جن میں بزدلی آ گئی تھی جن کے دلوں میں، یا تو اللہ تعالیٰ انہی کو ہی ایڈریس کر رہے ہیں اس آیت میں، یا پھر آن دا ہول یہ غزوہ احد پر کمنٹری ہے کہ چونکہ غزوہ احد میں بہت شدید مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اتنی چوٹیں آئی تھیں، تو مسلمان جو ہیں وہ شدید ایموشنلی جو ہے تکلیف اور غم کی حالت میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب بدر میں مدد آئی تھی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، پس اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی ان آیات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور توکل، اور پھر جان کی پرواہ کیے بغیر مسلمان لڑ جائے۔ انسان جب اللہ کی خاطر کچھ کرے تو پھر اپنے آپ کو نہ دیکھے، یہی اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے۔ جو لوگ اپنا آپ بچا بچا کے رکھتے ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کرج اور توکل، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور ایسے ہی لوگ پھر شکر کا حق ادا کر پاتے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی ان دونوں آیات میں کہ کس قدر پیار سے اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں، اتنا امپریسو سٹائل ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ بے شک مخلص مسلمان ہوتے ہیں، اچھے مسلمان ہوتے ہیں، مگر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں خوف آ جائے یا بزدلی آ جائے۔ تو ایسے موقع پر مسلمان ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ انسان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے پچھلی آیت میں کہا نا واللہ ولیہما، کتنا خوبصورت انداز ہے، اللہ مددگار ہوتا ہے۔ جب آپ دین پر چلنے والے ہیں تو پھر مدد اللہ کی آتی ہے۔ پھر اس آیت میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جب نقصان ہو جائے، تکلیف آ جائے، یا مسلمان ہار جائے، تو یاد رکھے کہ اچھے دنوں کو یاد کر لے، اچھے دنوں کو یاد کر کے تکلیف میں کمی آ جائے گی، صبر آ جائے گا، کیونکہ مسلمان کے لیے مایوسی ہر حال میں منع ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ چاہے میدان جنگ ہے یا چاہے روزمرہ کی زندگی، ابھی تو کوئی میدان جنگ نہیں ہے تو ہم اس کو اپنے اوپر کیسے اپلائی کریں گے؟ روزمرہ کی زندگی میں بھی دین پر چلتے ہوئے اگر کبھی خوف آئے یا بزدلی آ سکتی ہے، نیچرل ہے، تو انسان ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ اللہ اس کے ہمیشہ ساتھ ہے۔ کبھی لوگوں کا خوف آئے یا یہ محسوس ہو کہ دین پر چلتے ہوئے ہمیں لوگ آؤٹ کاسٹ کر دیں گے، ہماری انسلٹ ہو جائے گی، تو یاد رکھیں مسلمان کی طاقت کا راز اللہ کا ڈر ہے۔ ایک اللہ کا ڈر مسلمان کو پوری دنیا سے بے خوف کر دیتا ہے، پھر دین پر چلنا مشکل نہیں رہتا، حجاب کرنا پھر مشکل نہیں رہتا،
کہ لوگ کیا کہیں گے. پھر آپ جاب پر گئے ہیں تو وہاں سے 5 منٹ کی بریک لے کے جا کے سب کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے بھی مشکل نہیں ہوگی. مشکل تب ہوتی ہے جب انسان کے دل میں مشکل ہوتی ہے، جب وہ اس کا توکل اور بھروسہ اللہ پر کمزور ہوتا ہے. دنیا سے کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے. عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، اور وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. بس ہمیں ہمت کے ساتھ دین پر چلنا ہے اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو تمام مشکلات پھر آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ آگے چلیں گے کل کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.